کبھی زندگی کے کسی موڑ پر اتار چڑھاؤ آ جائے تو ہم ناشکری نہ کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم مثل الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، میرے انتہائی عزیز دوستو، سب سے پہلے تو ہم لوگ اس بات کا یقین رکھیں کہ ہماری زندگی کے جو بھی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام فیصلے پہلے ہی لکھ دیے۔ اب وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی سے طے شدہ ہے۔ ہمارے عمل کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ذہن سازی فرمائی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں جو کوئی جاندار ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو بخوبی اس مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، وہاں پر جب کہ بظاہر رزق پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں پر بھی اللہ اسے رزق دے کر اس کی پرورش فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کے دل میں محبت کو ڈال کر اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے اب دودھ چھوٹ گیا، اللہ نے جو کچھ بھی غذائے کائنات میں بچھا رکھی ہے، ماں باپ خوشی سے اپنی غذا کو مختصر کر کے اپنے اولاد کو ناز و نعمت کے ساتھ پالنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ پھر کچھ بڑا ہو گیا، اپنے دست بازو کو کام میں لا کر بندہ حق حلال کماتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ رزق جو مختلف جگہ پر اس کا پھیلا ہوا تھا وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس طریقے سے انسان جب اپنی عمر کے آخری پڑاؤ پر پہنچ جاتا ہے تو اولاد خادمانہ حیثیت سے اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت یقین کرتی ہے اور کہہ دیتی ہے اولاد کہ ابا اب آپ کچھ مت کرو، آرام سے بیٹھے رہو، ہم آپ کی خدمت کے لیے کافی ہیں۔ اس طرح مختلف مرحلوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دیتے ہیں کہ تم جب آئے تھے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کر تمہارے رزق کا انتظام کیا، پھر بیچ میں تمہاری سمجھ کا، شعور کا، قوت کا زمانہ گزرا، تم اپنے سے کر کے کچھ کما کھا سکتے تھے، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب جب تم بوڑھے ہو چکے ہو تو اولاد کے دل میں محبت ڈال کر اور اس کی دینی اعتبار سے ذہن سازی کر کے اللہ نے بوڑھے ماں باپ کا نفقہ
ان کے ذمے لگا دیا، وہ اپنے ماں باپ کے اخراجات کی تکمیل کر کے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ چلو اللہ نے کم سے کم ماں باپ کی خدمت کی توفیق دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جانوروں میں دیکھو، ایک پرندہ ہے، جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے اپنے انڈے سے نکلتا ہے، اڑ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام یہ طے فرمایا کہ اس پرندے کی ماں کہیں سے بھی جا کر اس کی غذا کا انتظام کرتی ہے، اپنی بھوک برداشت کر کے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ غذا، اناج یا جو بھی ہو لا کر کھلاتی ہے، اس کے لیے انتظام کرتی ہے۔ یہ اللہ کی کھلی دلیل ہے اس بات پر کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے، ورنہ کون ہے وہ ذات جس نے ایک بے زبان جانور پرندے کو یہ شعور بخشا کہ وہ اپنی بھوک کو نظر انداز کر کے گھونسلے میں پل رہے اپنے چھوٹے سے بچے کی غذا کا انتظام کرے۔ پھاڑ کھانے والا جانور، جنگلی جانور شیر ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے جو خود شکار نہیں کر سکتا، تو یہ بھاگ کر دوڑ کر کہیں سے کچھ پکڑ کے لاتا ہے اور سب سے پہلے اپنے بچے کے پاس لا کر اس کو ڈال دیتا ہے، بچہ اسی میں سے غذا حاصل کر لیتا ہے۔ پھر جب بچہ توانا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنا شکار کر لیتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہر جاندار کے لیے رزق کا انتظام فرما دیا ہے۔ ہماری پیدائش سے، کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، اب وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے۔ کلو فی کتاب مبین، کل شیء عندنا خزائن، ہر چیز ہمارے خزانے میں سے، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم معلوم اور مخصوص اندازے کے مطابق چیزوں کو اتار کر بندوں کے لیے غذا فراہم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہمارے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، اب بلا وجہ اگر ہم رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی چوک ہے، غلطی ہے، بھول ہے۔ اب دیکھیے نا، اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ نے وہ رکھا ہے اس کو حاصل کرے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان تک پہنچ جاتی ہے لیکن پہنچ کر بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ بہت سی دفعہ وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ چیز مجھے مل سکتی تھی، لیکن اللہ کی شان یہ کہ کہیں نہ کہیں سے وہ چیز اس کے لیے آ ہی جاتی ہے۔ بندہ اجنبی علاقے میں سفر کر رہا ہے، نہ کوئی جان پہچان کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹرین چل رہی ہے، کوئی آس پاس پہچان کا نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے 10-15 منٹ کے آپس کی گفتگو کے بعد تعارف ہو جاتا ہے۔ اب سامنے والے کو جب بھوک لگتی ہے تو سامنے والا اصرار کر کے اس کو اپنے ساتھ کھانے میں ایسا شریک کرتا ہے جیسا وہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے، حالانکہ سامنے والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا مقدر یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پانی کا گلاس یا دودھ کا پیالہ یا چائے کا کپ اپنے قریب اٹھایا، لیکن معلوم ہوا کسی کا دھکا لگ گیا اور رزق منہ تک پہنچا ہے لیکن نکل گیا۔ آپ نے کوئی لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا، اچانک میں آپ کو کنکر محسوس ہوا، آپ نے منہ میں کا لقمہ اتار کر زمین پہ رکھ دیا، اس کو الگ رکھ دیا، تو رزق منہ تک پہنچا لیکن مقدر میں نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منہ میں جو رزق گیا اس کو بھی تمہارے منہ سے واپس نکال کر بتا دیا کہ جو رزق تمہارے مقدر میں ہے وہی تم کو مل کر رہے گا، اس کے علاوہ بندہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کا رزق اس کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسا اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے پر امید الفاظ ہیں۔ جیسی موت انسان کو تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق بھی تلاش کرتا ہے۔
لیکن ہمیں موت کا تو یقین ہے مگر رزق کا یقین نہیں ہے. یہ کمزور اعتقاد کی بات ہے. موت کا یقین ہے. جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا کہ زمین کائنات خود بخود وجود میں آئی، جن کی سوچ یہ ہے، ہر چیز کا انکار کیا، لیکن جہاں بات موت تک کے آئی تو بس کہہ دیا کہ یہ حق ہے، اس سے کسی کو مفر اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، وہ تو آ کر رہیں گے. تو موت کا بھی لوگوں نے اتنا یقین کر لیا کہ اب اسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. جو جھٹلائے گا دنیا اس کو بیوقوف کہیں گی. حدیث مبارکہ میں ہمارے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ اے نبی جی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جیسی تمہاری موت تمہاری تلاش میں ہے اسی طرح تمہارا رزق بھی تمہاری تلاش میں ہے. اور جب تک آدمی اپنے مقدر کا رزق پورا نہیں کرتا تب تک کہ اس کو موت بھی نہیں آتی. مشائخ میں ایک نام گزرا ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. بڑے خدا ترس نیک صفت ولی گزرے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. ایک گروپ باضابطہ ان کی ماتحتی میں کام کرتا تھا. پہاڑ کے کنارے پر ان کا بسیرا تھا. جو بھی قافلے گزرتے ان پر یہ حملہ بول دیتے اور لوٹ مار کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے. حضرت فضیل ابن عیاض ابھی تک کے توبہ نہیں کر چکے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھے. ان کے سامنے کھجور کے 2 درخت تھے. ایک درخت سوکھا کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا اور ایک درخت تھا ہرا بھرا کھجور کا. انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہے اور کھجور کے درخت سے کھجور توڑ کر وہ تھوڑی دوری پر وہ سوکھا جو تنا تھا کھجور کا اس کے اندر لے جا کے ڈال دیتا ہے. پھر کہیں سے گھوم پھر کے آتا کچھ اٹھا کے واپس ڈال دیتا ہے. وہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. انہیں تعجب ہوا کہ یہ پرندہ کیا لاتا ہے کہاں ڈالتا ہے. لہذا وہ اوپر چڑھے. چڑھ کر جو انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر ایک سانپ ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور نابینا ہے، مطلب اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، خود سے اپنا رزق تلاش نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے ذریعے سے اس کے رزق کا انتظام اندھیرے ماحول میں کر دیا. دیکھا تو غیرت جاگ گئی. اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے فضیل تو بھی تو اللہ کا بندہ ہے، تو بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، جیسے یہ سانپ اللہ کی مخلوق ہے، آنکھوں سے معذور ہے، دیکھ نہیں سکتا، اللہ نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا ہے. تو اشرف المخلوقات ہے، تو انسان ہے، تو مسلمان ہے. تجھے کیا اپنے رب پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ تیرا رب تیرے لیے بہترین رزق حلال کا انتظام کرے گا؟ دل میں ایک ٹیس لگی، کھٹک، اور ذہن و دماغ کے دروازے کھل گئے. اسی وقت اپنے گروپ میں آئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ دیکھیے ایسا ماجرا میں دیکھ کر آیا ہوں. مقبول وقت تھا، قبولیت کی گھڑی تھی. سب کے درمیان کہہ دیا میں آج ہی اپنے اس پیشے سے توبہ کر دیتا ہوں اور اللہ کے لیے پچھلی زندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں. یہ کہہ کر توبہ استغفار کے ساتھ لوٹے. گروپ نے پیچھے سے آواز دی کہ حضرت جناب یا پھر جو بھی کہیے سردار سرکار، ہم آپ کے بل بوتے پر یہ سب کیا کرتے تھے. جب آپ سردار ہو کر توبہ کر سکتے ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، خادم ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مقبول گھڑی تھی. اللہ نے احساس کو بیدار کر دیا اور اسی مجلس میں تمام کے تمام ڈاکوؤں نے پکی سچی توبہ کر کے آئندہ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کر لیا. تو رزق اللہ کی طرف سے،
جس بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے مقدر کا رزق ہے، مجھے مل کر رہے گا، میرے اللہ نے طے کیا ہوا ہے، وہ بندہ کبھی بھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارے اوہام، ہمارے خیالات ہیں جو ہمیں اندر سے پریشان کرتے ہیں۔ اور انسان کا مزاج ایسا ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، تیاریاں سالوں سال کی ہو رہی ہیں، زندگی کا بھروسہ تو کہنے لگے وہ تو پتہ نہیں کہ زندگی کب تباہ ہو جائے، تب ختم ہو جائے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم بندے ہیں، بندے کو یہی جچتا کہ اپنے مالک کا شکر ادا کرے۔ جو غلام، جو بندہ اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کرتا وہ نافرمان شمار ہوتا ہے۔ ہم ناشکری کر کے اللہ کے نافرمان بندوں میں ہرگز شامل نہ رہیں۔ حضرت لقمان حکیم بڑے نیک آدمی گزرے ہیں، نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے بڑے نیک آدمی ولی گزرے ہیں۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان ان کے نام سے باضابطہ ایک سورت بھی ہے، اور ان کی بہت ساری نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی وہ بھی قرآن مقدس میں بھی ہے اور پچھلی کتابوں میں بھی ہے، اور باضابطہ ان کے سوانح کو جمع بھی کیا گیا ہے۔ حالات زندگی کو، ان کے واقعات کو، ان کی نصیحتوں کو پچھلی کتابوں کی مدد سے انہوں نے ایک مرتبہ ایک جگہ وہ کہیں غلام بن کر گئے تھے، تو ان کے مالک نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ وہ کوئی پھل رکھا ان کے سامنے، وہ پھل کو کھاتے تھے، ہر قاش پر، ہر لقمے پر مزے لے کے کھا رہے تھے۔ تو مالک نے سمجھا کہ بڑا لذیذ ہے، اس نے جب اٹھا کر وہ منہ میں ڈالا تو انتہائی کڑوا بدمزہ فوراً نکال کے باہر کر دیا، اور اس کے بعد فوراً کہنے لگا کہ یہ تو بالکل بے مزہ ہے، اور تم کس بات پر اتنا شکر ادا کر رہے تھے، مزے لے کے کھا رہے تھے؟ تو لقمان حکیم نے جواب دیا، میں اس بات پر خوش ہو رہا تھا اور اس بات پر مزے لے کے کھا رہا تھا کہ جن ہاتھوں سے مجھے ہمیشہ اچھی نعمتیں ملی ہے، چلو اگر ایک مرتبہ سیدھی سادی غذا مل جائے تو میں ناشکری کروں، یہ میری شان کے خلاف ہے، اور مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہمیشہ جن ہاتھوں سے میں نے اچھی نعمتیں کھائی ہے، ایک آدھ مرتبہ کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو فوراً میں ناشکری کے الفاظ کہوں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھے فیصلے کیے ہیں، ہمیشہ ہمیں راحت کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر اتار چڑھاؤ آ جائے تو ہم ناشکری نہ کریں، بس یہ کہے اللہ، نہ عروج اچھا، نہ زوال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ اللہ جس حال میں رکھے، ہم بندے ہیں، اس میں راضی رہے، یہ عبدیت کی شان ہے۔ رزق بندوں کا اللہ کی طرف سے متعین ہے، لہذا زیادہ کی ہوس میں شریعت کی حدود کو ہرگز نہ پھیلائیں۔ انہی مختصر الفاظ کے ساتھ آج کی بات کا تکملہ اختتام کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں حق حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے، ناجائز مشتبہ مکروہ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت۔